لڑکیاں جا رہی ہیں غیروں میں، لڑکیاں جا رہی کہ سونا چاندی زیورات وہ تمام چیزیں جوڑ کر کے 40,000 تک وہ پہنچ سکتا ہے، تو اس میں جو اس کا بنتا ہے زکوٰۃ کا اس کو نکالنا پڑے، چاہے 1000 بنے یا 800 بنے، کیونکہ اس میں اتنا ہی بن سکتا ہے۔ 1,00,000 میں زکوٰۃ نکلتی ہے 2,500۔ کتنا؟ ذہن آپ کا حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آئے گی پھر؟ 1,00,000 کا کتنا ہے؟ 2,500 ہے۔ کہ اگر کسی کو زکوٰۃ فرض تھی، اس کا 500 زکوٰۃ بننا، 499 روپے اس نے زکوٰۃ نکالا۔ مسلمانوں توجہ رکھنا ذرا بات کو سمجھنے میں، 499 روپے اس نے زکوٰۃ نکالی، باقی کتنا بچا؟ 1 روپے بچتا ہے، 1 روپے بچتا ہے، لیکن اسی 1 روپے کی وجہ سے اس کا باقی مال خراب ہوگا۔ اور یہ بات بھی گھڑی نہیں ہے ہم نے، یہ بات ہم اپنی زبان سے اپنے ذہن سے سوچ کے نہیں بولتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1 روپیہ کا مال کا جو زکوٰۃ کا بچتا ہے وہ بھی پورے مال کو خراب کر سکتی ہے۔ اس لیے جو مال کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ مال کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر 2,500 کی وجہ سے ہمارا 1,00,000 خراب ہو رہا ہے تو ہم کیوں کریں؟ بظاہر ہمیں نہیں لگتا کہ وہ خراب ہو رہا ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہماری نسلیں کھا رہی ہے، ہماری اولاد کھا رہی ہے، تو ان کے اندر حرام کا پیسہ جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بندہ سوچے، نادان سوچے کہ یار 1,00,000 بھی ہمارا تھا، وہ 2,500 بھی ہمارے تھے، تو پھر ہمارا حرام کیسے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے کو تم نے کھایا، چونکہ وہ تمہارا حق نہیں تھا کھانا، وہ کسی اور کا حق تھا۔ دنیا کا جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اگر یہی زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر کے اس مستحق تک پہنچا دیا جاتا تو ہماری دنیا میں، ہمارے اس معاشرے میں کوئی مانگنے والا نظر نہیں آتا ہمیں۔ اس کی مثالیں ہمیں غیروں میں نظر آتی ہے، اور خاص کر کے سکھ لوگ جو ہے، سکھوں، ان میں نظر آتی ہے۔ کہیں بھی آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ سکھ آپ کو مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اس لیے اللہ کا جو میں نے آپ قرآن پاک کی آیت 8ویں پارے کی بیان کیا اور تلاوت کی ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو، اپنے پیسوں کی تم زکوٰۃ نکالتے ہو، اور وہ لوگ بھی ہماری نظروں میں ہوتے ہیں جو اپنی ایمانداری کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، 1-1 روپیہ جوڑ کر کے نکالتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں 1-1 روپیہ جوڑ کر کے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دگنی برکت عطا فرماتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا ہے مال، کیونکہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ اور ادھر سے ہمیں شیطان بہکا رہا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ کا قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کے ڈر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کی طرف تم جاؤ، جہاں برائی کا کام ہو وہاں پہ تم پیسہ اپنا خرچ کرو۔ تو یہ جو شادیوں میں فضول خرچی ہوتی ہے یا دیگر ایسی رسومات میں فضول خرچی ہوتی ہے، تو یہ خدا نہیں کرواتا ہے بلکہ یہ شیطان کرواتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کام نہیں کرواتا ہے، یہ کام شیطان کروا سکتا ہے، اور اسی کا کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور جو اللہ کے گھروں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تعاونوا علی البر والتقوی، میری تم مدد کرو نیکی کے کاموں میں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے کسی کی مدد مانگنے سے، وہ مددگار ہے، حقیقی مددگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکیوں کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جہاں برائی کا تمہیں پتہ چلے، یہاں برائی کا کام ہو رہا ہو، وہاں 1 روپے بھی تم خرچ مت کرو، یہ بری چیز ہے۔ تو جو میں تلاوت وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کی طرف آئے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم اپنے کھیتی کو کاٹ لو، اپنی کھیتی کا کام کو مکمل کر لو، اپنی فصل کو کاٹ لو، تو کیا کر لو؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس زمین کا حق ادا کرو۔ زمین کا مالک کون ہے؟ مل کے بولیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
اللہ ہے، فرش کا مالک بھی، عرش کا مالک بھی، اس کو بنانے والا بھی، ہر جگہ اسی کی قدرت ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی نے پیدا کیا بنایا ہے، وہی مالک ہے۔ ہم اپنی زمین پہ قبضہ کر بیٹھے ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، اور ہم نے یہ بھی، ہماری زبان اتنی، جس سال فصل ہو جاتی ہے، ہاں اس سال میں نے کھاد بھی ڈالی، اس سال میں نے گڑھائی بھی کی، اس سال میں نے محنت بھی کی، فصل ہی فصل ہے۔ اگلی بار تم نے پانی بھی دیا، کھاد بھی دی، سارا کچھ دیا، فصل نہیں، کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اس سال یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب وہ دیتا ہے تو وافر مقدار میں دیتا ہے، جب دیتا ہے کثرت کے ساتھ دیتا ہے، اور جب نہیں دیتا ہے تو اسی کی مرضی ہوتی ہے۔ ہماری طاقت کا یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہم کھاد ڈالیں گے، ہم کچھ کریں گے، یہ کوئی بڑی بات؟ یہ ایمان والوں کی زبان، جب اللہ تعالیٰ دے تو وہی دیتا ہے، نہیں ہوگا تو وہی نہیں دے گا، اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تم کھیتی کا کام مکمل کر لو تو اس کی زکوٰۃ، جس کو شریعت اسلام میں عشر کہا جاتا ہے، شاباش سب مل کے بولیں گے، عشر کہا جاتا ہے۔ عشر زمین کا صدقہ ہے اور زمین کی زکوٰۃ کا نام ہے۔ اپنے پیسوں کی بھی زکوٰۃ نہیں، لیکن زمین کی جو زکوٰۃ ہے وہ عشر ہے۔ اور مسئلہ یہ لکھا ہے کہ عشر وہ چیز ہے کہ جہاں پانی دے کر کے مشقت کے ساتھ بنا کر کے اس کو تیار کیا گیا ہو، اس کھیتی کا جو حصہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے 5واں حصہ۔ شاباش، کتنا ہے؟ 5واں، یعنی 10 کلو میں آدھا کلو اٹھے گا۔ کتنا اٹھے گا؟ مل کے بولیں گے سب لوگ، 10 کلو میں، بتائیے ذرا 10 کلو میں آدھا کلو کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں ہے، بتائیے ذرا۔ آدھا کلو تو ہمیں ایک ٹائم کے کھانے کا ضائع ہو جاتا ہے، نہیں ہے۔ 10 کلو میں آدھا کلو اٹھاؤ، جہاں پر تم پانی دیتے ہو، دہان وغیرہ میں پانی دیتے ہو، وہاں پہ بار بار جاتے ہو، اس کو مشقت کرتے ہو، محنت کرتے ہو، اس کا 5% ہے۔ لیکن ہم آدھا کلو کے لیے بھی تیار، اسی آدھا کلو کی وجہ سے اگلے سال اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب رب کا حق نہیں ادا ہو زمین کا۔ اور جو مکئی کا مسئلہ ہے یا گیہوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہم اس کو بار بار پانی نہیں دیتے ہیں، خرید کر کے پانی نہیں دیتے ہیں، یہ قدرتی پانی سے تیار ہوتی ہے، اس کا ہے 10واں حصہ۔ کتنا؟ یعنی 10 کلو میں 1 کلو۔ اب بتائیے 9 کلو بچتا ہے میں 10 کلو میں، 9 کلو تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں یہاں پر بھی شیطان نہیں مانتا ہے۔ اور زکوٰۃ ویسے بھی 2.5% ہے۔ آج ٹیکس کتنا ہے؟ میں نے سنا تھا 36% ہے یا 28 تھا کچھ، اب شاید 18 17 16 پہ کچھ آیا، مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن بات چل رہی تھی ایک جگہ، کہا یار 28 کہاں اور آج 16 ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کر کیا رہے ہیں اوپر۔ بعد میں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے کہا نہیں اب ہم نے اس کو نیچے لایا، لیکن ہم خوش ہو گئے، کہا نہیں اب نیچے آ گئے، لیکن دینا ہی دینا ہے، چھوڑا نہیں جائے گا، دینا ہی دینا ہے۔ یہاں اگر ہم 250 روپے 250 روپے نکال دے 10,000 میں تو کوئی فرق نہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ کو ہڑپ کر لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس مال میں زوال پیدا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال میں زوال پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک مثال دے کے بات کو ختم کر لوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمانوں ذرا سننا اور سمجھنے کی بات ہے، یہ جو صدقہ مسلمانوں کو کرنے کا حکم ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جو مسلمانوں کو حکم ہے، یہ کیوں ہے آخر؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک غریب صحابی ہے اور نوجوان صحابی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے غریب نوجوان ذرا بتا، تیری دنیا میں کوئی خواہش رہی ہو تو بتا دے۔ وہ غریب صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
मेरी दो ख्वाहिश दुनिया में रही है मगर मुकम्मल ना आज तक हुई है, ना उम्मीद है कि कभी मुकम्मल हो सकती है, पूरी हो सकती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ बातें कर रहे हैं, मोहब्बत भरी बातें हो रही हैं। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस नौजवान के साथ आप बातें कर रहे हैं, जिस नौजवान के साथ आप मोहब्बत भरी बातें कर रहे हैं, ये नौजवान कल बाद नमाज ज़ोहर इसका दुनिया से इंतकाल हो जाएगा। जहन को मेरी तरफ रखेंगे आप, रखेंगे ना? हाँ, मेरी तरफ रहे आप। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के बाद जिब्रील अमीन हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह, जिसके साथ आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं इसका कल इंतकाल होने वाला है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही सुना कि मेरे एक गरीब साहबी नौजवान है, इसका वक्त कम बचा है और कल बाद नमाज ज़ोहर इसका इंतकाल हो जाएगा, मेरे प्यारे पैगंबर ने अर्ज की, ओ मेरे गरीब नौजवान साहबी, जरा बता तुझे दुनिया में कोई ख्वाहिश रही हो तो बता दे। कितने रफीक और शफीक हमारे पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, नौजवान जरा बता दुनिया में कोई ख्वाहिश हो तो बता दे। वो नौजवान अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया में दो ख्वाहिशें रही है, कभी मुकम्मल नहीं हुई और अब दुनिया से जाना है, अब क्या होगा? अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, यो मेरे नौजवान साहबी, जरा वो ख्वाहिश क्या मुझे तो बता। वो नौजवान अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, पहली ख्वाहिश ये है कि मैंने दुनिया में कभी रह करके कभी मीठा नसीब नहीं हुआ, कभी मीठा खाना नसीब नहीं हुआ। दूसरी ख्वाहिश या रसूल अल्लाह ये है कि मुझे कभी निकाह के लिए कोई नेक लड़की नहीं मिल पाई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसकी बुनियादी वजह ये है, ना मुझे कभी मीठा खाना मिला, ना कोई नेक लड़की निकाह के लिए मिली, क्योंकि गरीबी ने मुझे पंजे गाड़ के रखे हुए थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गरीब समझकर सब दुत्कार देते थे, निकाह के लिए कोई लड़की मुझे नहीं मिली और ना मीठा खाना कभी जिंदगी में नसीब हुआ है। मुसलमानों, आधा आधा किलो हलवा खा करके, मीठा खा करके, खट्टा खा करके हम उस रब को भूल जाते हैं, हम उस रब को भूल जाते हैं, उसकी नमाज को हम भूल जाते हैं, उस रसूल को हम भूल जाते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, जिंदगी में कभी मीठा खाना नसीब नहीं हुआ और मेरी ख्वाहिश थी कि कोई नेक लड़की मिल जाए तो जिंदगी बसर हो जाएगी। लेकिन यहाँ जिब्रील अमीन हाजिर हुए, कहा, या रसूल अल्लाह, जिस जवान के साथ आप बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी गुफ्तगू चल रही है, ये कल नमाज ज़ोहर के बाद दुनिया से चला जाएगा। पैगंबर आज़म जो उम्मत पर रहीम और करीम है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह का कुरान कहता है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर रहीम भी है, करीम भी है, रऊफ़ भी है, रहीम भी है। तुम्हारा किसी मुशक्कत में पड़ना मेरे नबी पर गिरा गुजरता है। मेरे नबी ने फरमाया, हजरत अली को बुलाओ, हजरत अबू बकर को बुलाओ, हजरत उस्मान को बुलाओ, तमाम साहबा को बुला लिया गया। कहा कि तुम जो है खाने का इंतजाम करो। और एक साहबी जहां बड़ी खूबसूरत लड़की मौजूद थी, कहा उस साहबी को मेरा बता दो कि बेटी को दुल्हन बना दो, तैयार कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तैयारियां कर ली, गोया शादी की तैयारियां हो रही हैं। हजरत अली को बुलाया, कहा अली करीब आ जाओ, अली करीब आ जाओ, जिंदगी में जो ऐसा हलवा ना कभी बनाया हो, ऐसा हलवा तुम तैयार कर लो। और अबू बकर सिद्दीक, तुम बिस्तरे का इंतजाम करो, तुम चारपाइयों का इंतजाम करो, तुम बर्तनों का इंतजाम करो। एक साहबी को कह दिया कि तुम्हारा घर खाली है, तुम उस घर को खाली कर दो।
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کی مکمل تیاری کر لی گئی، اس غریب صحابی کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد وہ حلوہ، وہ کھانا، وہ سارا سامان میرے نبی نے فرما دیا، او صحابہ یہ سامان لے کر کے جاؤ، اس کو اس گھر میں بسا کر کے آؤ۔ لیکن نبی جانتے ہیں کہ کل ظہر تک اس کی سانس ہے، کل ظہر کے بعد یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ لایا کون تھا؟ جبریل علیہ السلام لائے تھے۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمہ میں، اللہ کے حکم میں کبھی تبدیلی، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے حکم میں کبھی تبدیلی۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ کل شام، کل ظہر تک اس کی جان ہے، اس کے بعد جانا ہے دنیا سے، لیکن نکاح بھی ہو رہا ہے، شادی بھی ہو رہی ہے، گھر بھی بسا دیا گیا۔ میرے نبی نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی، کہا تم نے اس گھر کے ارد گرد چکر لگانے ہیں، اندر داخل نہیں ہونا ہے، اس گھر کے باہر چکر لگانے ہیں، جو ہی تمہیں رونے کی آواز آئے گی تم نے فوراً میرے پاس پہنچنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ آج نکاح ہوا ہے، کل جنازہ اٹھے گا اس گھر سے۔ وہ جانتے ہیں کہ کل جنازہ ہوگا، جب وہاں اس کا انتقال ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے ایک رات اور ایک دن کی دلہن تو روئے گی، چلائے۔ وہ دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ وہ صحابی بعد نماز مغرب پیغمبر اعظم کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا جب رونے کی آواز آ جائے میرے پاس آنا، میں آیا ہوں لیکن اور کوئی خبر لے کر نہیں۔ یا رسول اللہ کل سے تو وہاں صرف ہنسی کی آواز آ رہی ہے۔ سننا مسلمان سمجھنا ذرا، کہا وہاں صرف ہنسی کی آواز آ رہی ہے، خوشیوں بڑی آواز آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہاتھ کے لیے دعا اٹھائے، یا اللہ تیرا حکم تھا کہ کل اس کو جانا ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اس میں تیری مرضی کیا ہے آخر؟ آواز آئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ خدا کے قول میں، خدا کے حکم میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، لیکن سنو جو راز ہے وہ سنو آپ بھی ذرا۔ فرمایا جب انہوں نے کل دسترخوان لگایا، نکاح کے بعد نماز عشاء، وقت ہو گیا بس بات مختصر کروں گا، لمبا نہیں کھینچوں گا۔ جب نکاح کے بعد شام کی عشاء کی نماز پڑھ لی انہوں نے دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھانے کے بعد دونوں میاں بیوی خوشی خوشی دسترخوان پہ بیٹھے، اب کھانے کی تیاری تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، ہے کوئی جو اس 3 دن کے بھوکے کو کھلائے، اللہ تعالیٰ تمہیں آباد کر دے گا۔ فرماتے ہیں وہ شخص اٹھا، اپنی بیوی سے کہا اگر تم اجازت دو تو یہ کھانا اس فقیر کو دے دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کو زندگی بھر کی خواہش تھی کہ میٹھا کھاؤں، آج ملا تھا، لیکن آج بھی دروازے پہ دستک آئی، آج بھی نصیب۔ اس نے بیوی سے کہا میری دنیا میں خواہش تھی کہ میں میٹھا کھاؤں کبھی، لیکن ملا۔ دوسری خواہش تھی نکاح ہو جائے کسی نیک سیرت عورت سے، میری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو نیک سیرت عورت دے دی مجھے، اب مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میٹھا بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، یہ دروازے پہ آیا اس کو دے دیتے ہیں۔ بیوی بھی بڑی نیک تھی، کہا ٹھیک ہے، سارا دسترخوان جمع کر کے اس فقیر کو دے دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی موت لکھی تھی، اس کی موت لکھی تھی، لیکن سنو مسلمانوں، جب وہ کھانا اس وقت دسترخوان جمع کر کے اس دروازے پر آئے ہوئے مانگنے والے کو دے دیا گیا، فرماتے ہیں کہ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیا، کہا یا اللہ اس گھر کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھنا، یا اللہ انہوں نے میری خواہش پوری کی تو ان کی خواہش پوری کرنا، یا اللہ اس گھر کو خوشیوں سے تو بھر دینا، ان کو آباد رکھنا، اس نئے جوڑے کو تو سلامت رکھنا۔ فرمایا اے نبی یہ میرا فیصلہ تھا کہ اس کی موت لکھی ہے، لیکن جو ہی اس فقیر کے ہاتھ اٹھے تو صدقہ جو ہے بلاؤں کو، موت کو ٹال دیتا ہے، میں نے اس فقیر کے ہاتھوں کی لاج رکھ لی، میں نے ان کو زندگی بخش دی۔ دروازے پہ آئے ہوئے مانگنے والے کو جھنجھوڑنے والے ذرا سن،
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سائل دروازے پہ آئے اس کو جھڑکو مت، ناک مت اٹھاؤ، یہاں پر پیشانی مت چڑھاؤ. کیوں؟ سائل جب بھی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ یوں ہی نہیں آتا ہے. بہرحال وقت کی قلت ہے. یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم ہے کہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال تم مت رکھو، زکوٰۃ کا مال تم دیا کرو اللہ کے راستے میں، جہاں پر وہ لگے گا. یہ ہمیشہ تو جہاں لگے گا اور وہاں پر اس کو لگاؤ. بہر اس کا بھی مسئلہ کچھ الگ ہے. صدقہ واجبہ، صدقہ نافلہ، یہ کہاں کا لگتا ہے. وقت کبھی ہو اس پہ انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے، بات سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.